وہ ساتھ موجود ہیں. آپ کی بہت شکر گزار ہوں سعدیہ, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج الحمدللہ 1 سال مکمل ہوا ہے جو آپریشن مارکہ حق بنیان مرصوص بن کر قوم کھڑی ہوئی تھی, اور وہ آج تک جذبہ ویسا ہی ہے. جب پہلا حملہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا تھا, یا جب یہ خبر آئی کہ پاکستان نے 6-7 جہاز زمین بوس کر دیے انڈیا کے, سعدیہ امام کا جذبہ کیا تھا اس وقت؟ سب سے پہلے تو کرن آپ کو, پورے پاکستان کو, جہاں جہاں میرے پاکستانی اس وقت مجھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, سب کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو. آج کا وہ دن جہاں رافیل کمپنی اپنے آپ کو تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, کن کو بیچ دیے تھے میں نے یہ جہاز, کون لوگ تھے وہ جنہوں نے لے لیے تھے میرے یہ جہاز, اور کون وہ تھے جنہوں نے چلائے تھے یہ جہاز اور جن سے چلے نہ یہ جہاز, اور وہ کون خوش نصیب تھے جنہوں نے گرا دیے تھے یہ جہاز. تو وہ میرے جانباز, میری فضائیہ, پاک فضائیہ کو میں سلام پیش کرتی ہوں ایک دفعہ پھر آپ کے تبسم سے جناب. اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ آج ہم اس طرح جنگ کو ڈسکس کریں, ورنہ یہ ایک ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, کبھی 71 کی جنگ, کبھی 65 کی جنگ, کبھی اپنے والدین سے ہم نے وہ وقت سنا کہ جب وہ انڈیا اور پاکستان سے علیحدہ ہو رہے تھے اور وہ پارٹیشن والا وقت سنا. لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اپنی زندگیوں میں ہم یہ دھماکے سنیں گے, یا اپنی زندگیوں میں ہم یہ وقت دیکھیں گے کہ کبھی فلائٹس جو ہے وہ رک جائیں گی, اور کبھی ایسا وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ اگر ایسا ہو تو آپ نے زمینوں پہ بیٹھ جانا ہے. تو میں نے نہیں کبھی سوچا تھا کہ یہ وقت ہم نے دیکھا, لیکن شکر خدا کا کہ میرے رب کائنات نے, میرے رب ذوالجلال نے مجھے وہ وقت بھی دکھا دیا, اور اس میں کہتی ہوں پیار سے دکھایا, اس ادا سے دکھایا کہ آج فخر سے ہر پاکستانی کا سر بلند ہے, کیونکہ ہم نے یہ جنگ صرف جیتی ہی نہیں, ہم نے لوگوں کے دل جیتے ہیں. ہم نے پوری دنیا پہ یہ ثابت بے کیا ہے شک, بے شک. کہ تم سوچ کر آئے تھے, تم پورے کئی مہینوں کی پلاننگ کر کر آئے تھے, لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ تم کیا سوچ کر آئے ہو. تم نے حملہ کیا اور حملے کا جو منہ توڑ جواب دیا, تو وہ ایسا کمال جواب تھا. آپ یقین جانیں کہ دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا تھا, ہر پاکستانی کی طرح آنکھ سے خوشی کے آنسو ہوئے رہے تھے. جیسے آواز ابھی لرز رہی ہے, آواز اس وقت بھی لرز رہی تھی جب میں پہلی دفعہ لائیو گئی تھی اپنے انسٹاگرام سے, میں نے کہا تھا پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تو میرا ملک ہمیشہ زندہ باد ہے. جی, آپ کا ملک, ہمارا ملک پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. دوبارہ ہوں گی آپ کی طرف, اور سعدیہ آپ سے یہ میں ضرور پوچھوں گی کہ اس کے بعد جب یہ سفارتی محاذ پر بھی ماشاءاللہ پاکستان نے جس طرح کے بہترین اپنا سر فخر سے بلند کیا ہے ہمارا, تو اس کے بعد کیونکہ آپ بہت زیادہ ٹریول کرتی ہیں تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ پاسپورٹ, گرین پاسپورٹ, اب اس کی عزت کا کیا مقام ہے. لیکن اس سے پہلے میں آتی ہوں تو میرے ساتھ سدرا صاحبہ بھی موجود ہیں. سدرا صاحبہ, اب ہمارے سامنے ایک ڈائریکشن پاکستان نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ابصار صاحب ایک بات بار بار کرتے ہیں کہ ہم جہاں پر تھے, جو ہم نے کیا, ہم نے صرف اسی کا ہی اب ڈنکا نہیں پیٹنا ہے, اب ہم نے آگے کی بھی پریپریشن کرنی ہے اور آگے کی بھی تیاری کرنی ہے. تو الحمدللہ ہم وہ تو ہمارا کانفیڈنس ہے کہ آگے بھی اگر کچھ ہوا تو جس طرح سے پاکستان للکار رہا ہے کہ ابھی بھی اگر آپ کی خواہش ہے تو آ جائے, آپ کا شوق پورا کر دیتے ہیں. کرن, پچھلے سال جب مارکہ حق کے موقع پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قوم متحد ہو گئی تھی, نہ ہمارے درمیان کوئی پولیٹیکل ڈیوائڈ تھا, نہ ہمارے درمیان کوئی کسی قسم کی فرقہ واریت تھی, ہم صرف اور صرف پاکستانی تھے, اور ہم سب لوگوں نے ایک پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا ہے. آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے میں لائن آف کنٹرول پہ تھی, اور وہاں پہ جب میری غازیان کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور میری جو ہے وہ ان گاؤں میں رہنے والوں کے ساتھ ہوئی جو بالکل لائن آف کنٹرول پہ رہتے ہیں, کہ جن کے گھر بھی ڈیمیج ہوئے تھے, جو بچہ اسامہ شہید ہوا تھا اس کی والدہ سے میری ملاقات ہوئی, اور میرے لیے یہ سننا بہت امپاورنگ تھا کرن کہ کس طریقے سے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو شہید ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مارکہ حق کے دوران, وہ آج بھی یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہمارے اگر 10 بیٹے بھی ہوتے تو ہم ان کو اس مادر وطن پہ شہید کر دیتے. میں نے ان لوگوں سے یہ سوال کیا کہ کبھی آپ کو کوئی خوف محسوس ہوا کہ آپ لوگوں کے گھر چونکہ بالکل ساتھ ہیں تو آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں, اور ان سب کی صرف ایک ہی رائے تھی کہ یہ ہماری مٹی ہے, ہم
چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ہمیں اپنی فوج کے اوپر اتنا اعتبار ہے کہ دے آر ہیئر ٹو پروٹیکٹ اس. سملرلی جب میری آفیسرز کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہ سننے کو ملا کہ جب رات کے 1:16 پہ یہ حملہ ہوا تھا تو گاؤں والے ہمارے پاس آئے تھے کہ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں یا ہم اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایک بانڈنگ ہے سول اور جو آپ بات کر رہی ہیں نا, دیکھیں یہ گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اس بات پر جب ہم آتے ہیں ہم ملک ملتے ہیں تو جو وہاں پر ٹروپس موجود ہوتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ناراض ہو جاتے ہیں گاؤں والے جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, سرحد کی بھی حفاظت کرنی ہے تو آپ اپنے گھروں میں جائیں, تو وہ اس چیز پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارا حصہ کیوں نہیں ڈالنے دے رہے ہیں. خواتین کھانے بنا کے بھیج رہی تھی وہاں پہ اور اپنے مردوں کو بھیج رہی تھی کہ آپ جا کے پوچھیں کہ ان لوگوں کو آخر کسی چیز کی ضرورت ہے. تو یہ جو ایک سول اور ملٹری بانڈنگ ہم نے دیکھی اور جس طریقے سے پوری قوم متحد ہو کے سامنے آئی تھی, اللہ پاک اس قوم کے اندر اسی طرح ہر موقع پہ اتحاد رکھے. بالکل آپ کی بات درست ہے. وہ جو ایک پرسپشن تھا یا پرسپشن سے زیادہ کہہ لیجئے کہ وہ شاید ایک بنایا ہوا تھا کہ شاید پاکستان کی عوام اور افواج پاکستان کے درمیان کوئی رفت ہے یا کوئی دوری ہے, وہ اس 1 سال میں ہم نے ختم ہوتے ہوئے دیکھا اور بڑے برے طریقے سے بنانے والوں کا نیریٹو کو تباہ ہوتے دیکھا. نیریٹو کا آپ نے بھارت کا حشر دیکھا ہے نا, اب لفظ نیریٹو ہی ان کے لیے بیان بن چکا ہے. ایز وی ور اسپیکنگ ارلیئر, آئی تھنک 2 دن پہلے میں اور آپ ایک ٹرانسمیشن میں تھے, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ مودی. جی وہ ایک نائٹ میئر ہے انڈیا کا, بلکہ میں تو چاہوں گی کچھ عرصہ اور رہے, کیونکہ جو چیزیں انہوں نے انویسٹ کی تھی اس کو مودی نے خود ایک آپریشن سندور کر کے نل اینڈ وائٹ کر دیا ہے. تو نیریٹو ہیز بیکم اے نائٹ میئر فار دیم. ابھی اسی نیریٹو کو آپ انٹرنلی اپلائی کر دیں, بہت کھینچ تان کر ہیش ٹیگز, ٹرینڈز یہ ٹرینڈز وہ, ہم ٹاپ پر ہیں, ہم اب یوں ہیں, اوورسیز پاکستانیوں کو بیچاروں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا. آخر اللہ تعالیٰ آپ کو پھر لاتا ہے اسی زیرو پہ. وہی شخص جس کے پیچھے آپ پڑے ہوئے تھے, آج اس کو صرف پاکستان سے عزت نہیں مل رہی ہے, اس کو دنیا عزت دے رہی ہے. ٹھیک ہے, جس ملک کے صدر کی کال کا آپ انتظار کرتے تھے, یہ مثالیں ہمیں بار بار دہرانی چاہیے. اس ملک کا صدر کہتا ہے جس طرح سے وہ پیار اس کے میرا فیوریٹ فیلڈ مارشل, مجھے تو ڈر ہے کہ ادھر سے لے جا کے سینٹ کام کا چیف نہ بنا دے اس کو. بٹ کرن, کمنگ بیک ٹو یور کوشچن جو آپ نے بات کی, وہ تو عز منتشا اور وہ کسی انسان کے بس میں نہیں. بالکل آپ کی بات درست. گوہر رشید بھی جوائن کر چکے ہیں, بہت شکر گزار ہوں گوہر آپ کے وقت کی. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے, جو ہم نے سعدیہ کے سامنے بھی سوال رکھا تھا کہ جب پہلا حملہ انڈیا کی طرف سے کیا گیا اور جس طرح سے دانت کھٹے کیے پھر پاکستان نے انڈیا کے, جب جہاز گرنا شروع ہوئے ایک طرف, دوسری طرف ان کی چوکیاں تباہ ہونا شروع ہوئیں, وہاں سے سفید پرچم آنا شروع ہوئے کہ معاف کر دو بھائی, اس سے زیادہ آپ کی مار برداشت نہیں کر سکتے. اس وقت گوہر رشید بحیثیت پاکستانی کہاں تھے, کیا فیل کر رہے تھے, کیا سوچ رہے تھے, جذبہ کیا تھا اس وقت؟ پہلے تو السلام علیکم آپ سب لوگوں کو. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. ہیلو, جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. Fantastic. Okay, to answer your question, اگر میں بہت مختصر طریقے سے اس سوال کا جواب دوں تو میں, میری فیملی, میری بیوی, میرے گرد و نواح کے سب لوگ, ہم سب لوگ بہت ریلیکسڈ تھے when all of this was happening. اور اس کے پیچھے صرف 2 مین ریزنز ہیں. نمبر 1, ہماری ملک کی جو افواج ہیں, نیوی, آرمی, ایئر فورس, انہوں نے جتنی انٹیلیجنٹ, رسپانسبل اور دلیر طریقے سے اس سارے سینیریو کو ہینڈل کیا, تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگوں کو کچھ بھی فکر کرنے کی ضرورت تھی. اور دوسرا ریزن, جو قوم کے لوگ اس جنگ کے انوائرمنٹ کے دوران میمز بنا رہے ہوں, اس قوم سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟